تبھی تو ہم گمراہ ہو رہے ہیں، تبھی تو ہم دین اسلام مکمل ہے پھر بھی ہم گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی کیا نہیں، وجہ؟ گمراہی یہی ہے کہ ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو ہم کتنا جانتے ہیں، چھوڑے سیرت کو ہم کتنا جانتے ہیں، قرآن کو تو صحیح سے جان بھی نہ کرتے، اگر قرآن کو بھی صحیح سے جانتے تو ہم گمراہی ان لوگوں کو کبھی پکڑتے ہی میں کوئی نئی چیز شامل کرنا، دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، نئی چیز شامل کرنا، تو اس کے بارے میں تو صاف حدیث ہے، اسلام تو ڈائریکٹ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، مردود کہہ دیتا ہے، اور اس کے بارے میں تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو صاف پتہ چلتا ہے، یعنی سنت کی مخالفت کرنے والا گناہ کبیرہ میں، یعنی گناہ کے وعید میں ہے، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کو تو اس حدیث میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ حدیث کی تعظیم تو صاف پتہ چل رہا ہے۔ تو بدعت میں شامل ہے نا، حدیث کی تعظیم یعنی سنت کی پیروی، تابعین اور تبع تابعین ان لوگوں کی تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دوست ہیں، یہ تو صحابہ ہیں، اور تابعین اور یعنی صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ جو کہا جاتا ہے نا کہ خیر القرون سے بھی اگر شامل ہے ملتا ہے تو وہ بھی بدعت نہیں ہوتا، یعنی صحابہ سے یا تابعین سے ملتا ہو جو چیز تو وہ بدعت نہیں ہوتا، بدعت میں وہ چیز شامل ہے، اس حدیث سے جو معلوم چل رہا ہے۔ جو نہیں تفسیر علماء کرام کی تفسیر آپ پڑھیں نا تو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس میں تابعین اور صحابہ کے تابعین کے بارے میں اس حدیث میں صاف بتایا جا رہا ہے، یعنی خیر القرون سے تو ملتا ہو، اگر خیر القرون سے بھی ملتا ہو تو یہ بدعت نہیں ہے، بدعت وہ ہے جو بالکل تابعین سے بھی نہ ملتا ہو، صحابہ سے بھی نہ ملتا ہو، اور خیر القرون یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ رسالت کا زمانہ یا آنے اور رسالت کے بعد کے زمانہ، یعنی ایک ہے نا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد کے قریب جو آنے والے زمانہ کے قریب اس کے بعد کے قریب، یعنی تو یہ چیز اگر یہ چیز خیر القرون کے بتایا جاتا ہے، خیر القرون یعنی اس سے بھی اگر ثابت ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر تو بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بدعت وہ ہے جو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کریں جو تابعین سے بھی نہ ملتا ہو، صحابہ سے بھی نہ ملتا ہو۔ کیا زندگی جیسے کہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر تو خوشیاں منانی چاہیے ہمیں، جیسا کہ یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اگر آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو یہ آیت جس دن اتری تھی اور جس دن اتری تھی اس آیت کے بارے میں بتاتا ہے یہودی کہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، عید کا دن اس کو سمجھتے ہیں، عید کے دن مناتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے بہت بہترین طریقے سے یاد ہے کہ جس دن یہ آیت اتری تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر صحابہ کرام سے بھی کیا چیز کوئی چیز چھوٹ گئی تھی، تابعین سے بھی کچھ چھوٹ گئی تھی کیا؟ ہمیں تو ہر چیز مل جاتا ہے ادھر سے، لیکن ہم جھوٹ موٹ کا ادھر ادھر سے جا کر لے لیتے ہیں، تبھی تو ہم گمراہ ہو رہے ہیں، تبھی تو ہم دین اسلام مکمل ہے پھر بھی ہم گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی کیا نہیں، وجہ؟ گمراہی یہی ہے کہ ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو ہم کتنا جانتے ہیں، چھوڑے سیرت کو ہم کتنا جانتے ہیں، قرآن کو تو صحیح سے جان بھی نہ کرتے، اگر قرآن کو بھی صحیح سے جانتے تو ہم گمراہی ان لوگوں کو کبھی پکڑتے ہی نہ جو یوں ہی اپنی تکیہ ایک اپنا سطح چلا رہے ہیں، اپنی ایک پہچان بنا رہے ہیں، اپنی ایک بنانا چاہتے کہ ہم بھی کچھ لے کر آئے ہیں، میری بات مانی جائے، میری سنی جائے، ہم بھی کچھ ہیں۔ تو یہ پھر جو اپنا دکان چلا رہے ہیں، جو صحیح معنی میں یہی چیز نکلتا ہے۔ تو یہ سارے چیز سے ہٹ کر گمراہی یہی تابعین صحابہ اور خیر القرون، یہ چیز سے اگر ملتا ہو تو یہ حدیث کا صحیح معنی ہے۔ جو کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے بالکل۔